أشهد أن عليا ولي الله. جی اب محمد نواز صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی محمد نواز صاحب، آپ کا سوال. جی سر، وعلیکم السلام. تو سوال ہے کہ انجینئر مرزا کہتا ہے قرآن مجید کی آیت ہے اما یجیب المضطر ویکشف السوء ویجعل خلفاء الارض الہکم اللہ. کون ہے جو مشکل میں گرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے، اس پکار کو سنتا ہے اور تکلیف دور کرتا ہے؟ کیا اللہ تو علاوہ کوئی الہ ہے؟ یعنی کہ اللہ دی صفت ہے، اس تو علاوہ جیڑا کوئی سن سکتا ہے انہوں الہ ماننے ہوئے ہیں. قبلہ آپ نے جو آیت پڑھی ہے، اس میں جو آیت کا دوسرا حصہ ہے اس میں لکھا ہے کہ فریاد تے دور کر دینا تکلیف. جی بارش فرشتے آپ کا سوال وسین، پہنچا. ہوا فرشتے، زندگی موت فرشتے. جی محترم محمد نواز صاحب، جب سقیفہ میں حضرت عمر نے اس آیت کا دوسرا حصہ جو ہے کہ خلیفہ بھی اللہ بناتا ہے نا، تو حضرت عمر نے جب حضرت ابوبکر کو خلیفہ بنایا تھا سقیفہ میں، تو انہوں نے شرک کیا تھا؟ اللہ کہتا تھا میں بناتا ہوں. جی محمد نواز صاحب، آیت دونوں کا حصہ ہے نا. جو نا زمین میں اگلوں کا نیب کرتا ہے، آپ کے باپ اگلی اولاد کو پیدا کرتا ہے. خلیفہ بنایا یا جعلکم خلفاء الارض لفظ ہے نا، زمین میں خلیفہ بناتا ہے. جی جی ہو تو جائے. وہ کہاں لکھا ہے؟ وہ کہاں لکھا آیت میں؟ وہ خلیفہ والی بات آیت میں ایسے اس کا بیٹا نہیں، آیت میں ایسا نہیں لکھا ہوا. نہ بیٹا لکھا، نہ باپ لکھا، نہ بیٹا لکھا. یہ قرآن آیت میں نہیں ہے، یہ آپ نے اپنے پاس سے ڈالا ہے محترم. ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں ایسا نہیں ہے، نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے. آپ کو آدھا سچ بتایا گیا نا. ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بے قرار و مستحق کی دعا قبول نہیں کرتا. یہ ہمارا بھی عقیدہ ہے. میں اس پر گفتگو کر لوں صرف 1 منٹ کے لیے، گفتگو زیادہ نہیں. کہ نماز پنجابی میں کر لے تو میرے خیال وہ پنجابی چونکہ بول رہے تھے نماز بھی گل یہ بھی تسی جڑی آیت پڑھی ہے نا، اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. کون ہے جڑا مضطر دی پکار نو سندا اور اس دی حاجت نو پورا کردا؟ میں صرف ایک سوال کرے سا کہ محشر دے دن ای گنہگار انسان میں اور تسی اسی مضطر ہاں یا نہیں ہاں؟ اسی گنہگار ہاں یا نہیں ہاں؟ اسی جہنم سی اسن خوف ہو سی یا نہ ہو سی، اسی مستر اساں اس دیڑ ہے. اسی جلے مستر اساں تے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دے اندر حدیثاں کسی مسلمان انہاں دا انکار نہیں کیتا. وہ آدین کہ جس محشر دے دن تسی مستر ہو سو نا، تو ایک بندہ ویسی حضرت موسیٰ علیہ السلام کول، وہ کسی نہ میرے کول نہیں کسی اور کول جاؤ. وہ جاسی حضرت ابراہیم علیہ السلام کول، وہ حضرت ابراہیم کول نہیں وہ کسی اور کول جاؤ. وہ جاسی نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کولو. میں صرف اتنا پوچھنا چاہنا کہ اس اللہ تعالیٰ ای آیت کی تلاوت فرمائے گا، یعنی آواز پیدا کرے گا کہ آیت ام یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، کہ تسی اج مضطر ہو، تسی اللہ نو کیوں نہیں پکار دے؟ جنت میں بھیجنا، گناہ میں معاف کرنے، نافرمانیاں تسی میری کیتیاں، پکار دے تسی نبی نو آؤ. تو اس لسی نبی نو کیوں پکار رہے ہیں؟ اس وقت پکار رہے ہیں کہ اللہ تے چاہندا ہی ای ہے کہ تسی اپنا نبی نال رابطہ منقطع کر لیو. منقطع نہ کرو بلکہ اس نال اپنا رابطہ اتنا مضبوط رکھو، اپنا رابطہ کہ ہر ویلے اس دی حمد بیان کردے رہو، اس دی توصیف بیان کردے رہو. تو محشر دے دن اللہ تعالیٰ ای چاہندا کہ گناہ میں معاف کرتا، جنت میں بیچتا، سواڑے اس طرح میں ختم کرتا. لیکن کنج اے نبی دے ذریعے ذرا میرے دروازے تے آ جاؤ ایک باری. اسی اج مسلمان ای کر رہے ہیں، اسی اج بھی اس نبی دے دروازے دے ذریعے اللہ دی بارگاہ وچ جا رہے ہیں، علی دے دروازے دے ذریعے اللہ دی بارگاہ وچ جا رہے ہیں. میں مسلمان تو صرف ایک سوال کردا، میں سمجھ نہیں آئی کہ اللہ اس دنیا وچ جس نے نبی بھیجا آیا تو لوگاں نے آکھیا جاؤ میرے نبی کو شفاعت طلب کرو. لوگ نبیوں کول گئے اور انہوں نے شفاعت طلب کی تھی. محشر دے دن اللہ آکھے گا جاؤ نبی کو اس کو شفاعت طلب کرو. لوگ جاون گے اور شفاعت طلب کرن گے. میں سمجھ نہیں آئی درمیانی عرصے دے اندر اللہ تعالیٰ یہ فضیلت نبی کو کیوں واپس کر دیا؟ یہ رابطہ اللہ تعالیٰ کیوں منقطع کیتا؟ اللہ تے چاہندے ای آیا کہ دنیا ہوئے یا آخرت ہوئے تسی ہمیشہ میرے نبی دا نام لیندے رہے، ہمیشہ اس نال متمسک رہے. اللہ ای کیوں کیتا کہ جس نے نبی خاتم و وفات دیتی سر اس دنیا سے پردہ فرما گئے نہ، حیات تو انہوں کو موجود ہے. اللہ تعالیٰ انہوں کو فضیلت کیوں کر دے کہ اے مومن تیرا رابطہ ہن نبی نہ منقطع ہو گیا. ہن او جڑی میں فضیلت نبی دی رکھی آئی نے کہ تو ہمیشہ اس نال متمسک رہے، ہن تن لوڑ نہیں ہے اس نال تمسک کرنے دی، تن شفاعت لینے دی. کیوں؟ اس واسطے کہ صحابہ نبی تو بعد نبی دی قمیض نال شفاعت لیندے. میں دسو قمیض زندہ ہوندی ہے یا مردہ؟ او جڑے نبی دی قمیض نال لوگ شفاعت لیندے، او جڑے نبی خاتم دے نال لینے مبارک تو لوگ شفاعت لیندے، او جڑے نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ریش مبارک تو لوگ شفاعت لیندے. او یوسف نبی کرتا بھیجے تے یعقوب نبی کرتے تو شفاعت لے لوے. میں دسو کہ صاحب کرتے کول شفاعت لینا شرک بن جاندا؟ ای کرتا غیر اللہ نہ آیا، ای جڑی نالین مبارک ہے ای غیر اللہ نہ آئی.
اتنے تو اللہ نے آخیا بھی شرک نہیں. صرف نبی نال مس ہوئے وے ممبر تو لوگ شفاعت لے لین, نبی نال مس ہوئے وے اسا تو لوگ شفاعت لے لین. اللہ آخیا ای شرک نہیں ہے, ای غیر اللہ نہیں ہے. وہ جس نبی دی وجہ تو اس آسان اللہ برکت دیتی, اس ممبر نو اللہ برکت دیتی, اس ریش مبارک نو اللہ اور نالین مبارک نو اس پیالے نو برکت دیتی. اللہ دے بندیوں کے اس نبی کو اللہ برکت واپس لے لئی کہ سواڈے اندر ان کوئی برکت نہیں میرے کی, کیوں سواڈی وفات وجیہن فی الدنیا والآخرہ. عیسیٰ علیہ السلام آکھیا اور ساڈے نبی وفات تو بعد وجاہت واپس لے لی اللہ تعالیٰ کہ میں سو کے شفاعت دیتا ہے وہ بھی میں سواڈے کو واپس لینا, میں چاہنا لوگ سواڈے نال متمسک رہن میں وہ بھی انہوں کو واپس لینا. لہذا اس دن جس نے تسی نبی کو شفاعت طلب کرو گے تو ام میں یجیب المستر اذا دعاؤ ویکشف السوء دی وائلیشن نہیں ہوے گی. دنیا میں جس نے لوگ نبی کو گئے شفاعت طلب کرن تو اس آیت دی وائلیشن نہیں ہوئی. اسی آدھے اس آیت دی وائلیشن اج بھی نہیں ہوئی, کیوں کیونکہ ای وسیلان اسی نہ متمسک ہو کے انہاں دی بڑائی بیان کردے ہیں. خدا نو صرف ساڈی ای عطا پسند ہوندی ہے, باقی اعمال کیڑے میرے اور سواڈے اعمال جزاک اللہ پسند ہوتی ہے, خدا شفاعت کرتا. کیا بات ظاہر بھائی ایک چیز میں ایڈ کر دوں, یہ سورہ منافقون کی آیت نمبر 5 ہے. ان کی جو لوگ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیچ میں نکالتے ہیں نا, اللہ ان کو کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے جو متکبر لوگ ہیں. اس کی آیت نمبر 5 ہے, میں ترجمہ پڑھتا ہوں. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تمہارے لیے اللہ کے رسول استغفار کریں تو اپنے سر مٹکاتے ہیں. ہاں آؤ تمہارے لیے اللہ کے رسول استغفار کریں تو اپنے سر مٹکاتے ہیں, اور آپ دیکھیں گے کہ وہ تکبر کرتے ہوئے رک جاتے ہیں. یعنی کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہتے کہ وہ ہمارے لیے استغفار کرے, ان کو وسیلہ نہیں سمجھتے, اللہ ان کو متکبر کہتا ہے. کیا بات ہے, یہ قرآن کی آیت ہے. بے شک جزاک اللہ. یہ کسی شیعہ کتاب کی روایت نہیں ہے, یہ اللہ کا کلام ہے, یہ قرآن ہے. پڑھتے کیوں نہیں یہ لوگ؟ یہاں پہ اما یجیب ان کو یاد نہیں آتا, ایاک نستعین یاد نہیں آتا یہاں پہ ان کو؟ بالکل جزاک اللہ. قرآن کی غلط تفسیر کرتے ہیں یہ لوگ. ہم کہتے ہیں قرآن کی تفسیر میں حدیث رسول لے کے آؤ ہمارے سامنے, وہ حجت ہے. آپ کی ذاتی فہم, آپ کی ذاتی رائے ہمارے لیے حجت نہیں ہے.